کو یاد کرتے۔ اب ذکر ہو جائے قرآن پڑھنے کے آداب کا۔ قرآن کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی قرات اللہ کے ہاں مقبول ہو اور ثواب کا باعث ہو۔ مثلا قرات خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے اور اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور ثواب ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدث سے پاک ہو کر تلاوت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ قرات سے پہلے تعوذ پڑھ لیں۔ اگر سورت کی ابتدا سے شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، گویا اسے محبت اور آہستگی سے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ مقصود تو غور و فکر کرنا ہے جو جلدی میں پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اپنے ذہن اور فہم کو کام میں لائیں یہاں تک کہ سمجھ میں آ جائے کیا کہا جا رہا ہے۔ رحمت کی آیات کے وقت اللہ سے رحمت طلب کریں، عذاب کی آیات کے وقت پناہ مانگیں، تسبیح کی آیات کے وقت تسبیح کریں، اور جب سجدے کی آیات سے گزریں تو سجدہ کریں۔ پڑھتے وقت ہر حرف کی ادائیگی کا حق ادا کریں، حتیٰ کہ لفظ پورا ہونے پر کلام واضح ہو جائے، اس لیے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تلاوت کے وقت خشوع، اطمینان اور وقار کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھیں۔ تجوید کا مطلب ہے حروف کو ان کے مخرج کے مطابق پڑھنا۔ کہا جاتا ہے کہ تجوید کے مطابق نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ نیز قرات کے وقت کوئی شخص قرآن کی عبارتوں میں اپنے پاس سے کوئی لفظ نہ بڑھائے، جیسے بعض لوگ اللہ اللہ یا احد احد یا ایسے ہی کوئی لفظ کہہ دیتے ہیں۔ سننے والے غور و فکر، خاموشی اور خشوع کے ساتھ سنیں۔ ایسی باتوں کے لیے قرات نہ روکے جن کا کچھ فائدہ نہیں۔ ہمیشہ پڑھتے رہنے سے قرآن کو بھولیں گے نہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جب آپ نے کچھ بھی قرآن نہ پڑھا ہو، اور بہتر یہ ہے کہ ہر روز ایک پارے سے کم نہ پڑھے۔ اس طرح کم از کم ایک ماہ میں ایک بار ضرور قرآن ختم کریں، اور جس قدر ممکن ہو اچھی آواز سے پڑھیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو۔ قرآن کی قرات کو سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کا احترام کریں، نہ اس کو زمین پر رکھے، نہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھے، اور نہ ہی اسے اپنے کسی ساتھی کی طرف اچھالے کہ وہ پکڑ لے، اور صرف پاک ہونے کی صورت میں اس کو چھوئے۔ قرآن قابل ادب اوراق میں لکھا ہوا ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں۔ جب تلاوت سے فارغ ہو تو اپنے پروردگار کی تصدیق کرے اور اس کے رسول کے قرآن پہنچانے کی شہادت دے، اور یہ شہادت دے کہ وہ برحق ہے۔ گویا اسے یوں کہنا چاہیے اے ہمارے پروردگار تو نے سچ فرمایا اور اپنے رسولوں کو پہنچایا، اور ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اے اللہ ہمیں حق کے گواہ بنا جو انصاف پر قائم رہنے والے ہوں۔ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، اور فرمایا بلا شبہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو بہت سیدھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ واضح نور اور شفائے نافع ہے، جو اس کو تھامے رہے اس کے لیے بچاؤ ہے، اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے۔ اگر کوئی ٹیڑھا ہو تو اسے سیدھا کر دیتا ہے، اور دل کا ٹیڑھا پن درست ہو جاتا ہے۔ اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے، اور بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ یعنی آدمی بار بار پڑھ کر اکتاتا نہیں۔ قرآن کریم کا مطلق طور پر اللہ کی رسی اور شفا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں شریعت بدرجہ کمال موجود ہے، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے لوگوں کو امامت وہ کرائے جو قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس نے قرآن پڑھ لیا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ قرآن ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے لوگوں کو اس بات سے عاجز کر دیا تھا کہ وہ اس جیسی 10 سورتیں یا اس جیسی ایک ہی سورت یا اس جیسی ایک آیت ہی بنا لائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا
ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ مزید سنیے، اس کا حفظ کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے جو اسے یاد رکھے؟ اس میں مٹھاس ہے، خوبصورتی ہے، کوئی انسان ایسا کلام نہیں کہہ سکتا۔ اس کا پڑھنے والا اس سے کبھی سیر نہیں ہوتا، نہ سننے والا بار بار سننے سے اکتاتا ہے۔ یہ اول آخر دستور العمل ہے۔ اس نے بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو سردار اور قائد بنا ڈالا۔ دین کی اساس ہے، قانون کا ماخذ ہے، ہر زمانے اور ملک کے انسانوں پر حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ امت تک پہنچایا۔ اس پر عمل کرنا واجب ہے، جیسے کہ ارشاد ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور فرمایا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے۔ قرآن کریم میں محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کے معنی صاف اور واضح ہوں، اور متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ایمان سب پر لانا ضروری ہے۔ اب میں آگے بیان کرتا ہوں۔ قرآن 9 چیزوں پر مشتمل ہے: حلال، حرام، محکم، متشابہ، بشیر، نذیر، نصیحت، قصے اور امثال۔ توحید میں خالق اور مخلوق کی صفات اور افعال شامل ہیں۔ تذکیر میں وعدہ، وعید، جنت اور دوزخ شامل ہیں۔ احکام میں نفع، نقصان، امر اور نہیں کی وضاحت ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے کہ اس میں یہ تینوں اقسام موجود ہیں، اور سورہ اخلاص قرآن کا تیسرا حصہ ہے کیونکہ اس میں ایک ہی قسم ہے۔